بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، قربانی کے مسائل کے حوالہ سے آج کی اس نشست میں مزید 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، قربانی کے جانور۔ نمبر 2، کس عمر کے جانور کی قربانی درست ہے۔ نمبر 3، قربانی کے جانوروں کو کس قسم کی خامیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، قربانی کے جانور۔ حلال جانوروں میں سے صرف 3 اجناس کے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ ایک کو الغنم کہتے ہیں جس میں بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ اور دمبا شامل ہیں۔ دوسری کو البقر کہتے ہیں جس میں گائے، بیل، بھینس اور بھینسا شامل ہیں، جبکہ تیسری جنس کو الابل کہتے ہیں جس میں اونٹ اور اونٹنی شامل ہیں۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں بلکہ قربانی کے جانور از روئے شرع شریف متعین ہیں، فقط انہی کی قربانی درست ہے۔ بیان کردہ 3 اجناس میں سے پہلی جنس میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں، یہ جانور ایک شخص کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں، البتہ دوسری اور تیسری جنس میں یعنی گائے، بیل، بھینس اور اونٹ اور اونٹنی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، یعنی عبادت کی نیت ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت کسی کی بھی نہ ہو، ورنہ سب کی قربانی رہ جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تمام شریک صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ اگر کوئی ایک شریک بھی کفریہ یا شرکیہ عقائد کا حامل ہوا تو کسی کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 2، کس عمر کے جانور کی قربانی درست ہے۔ بکری، بکرا کے لیے پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سال سے کم عمر ہے، خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بھیڑ اور دمبا اگر 6 ماہ سے زائد کا ہو اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ اور دمبوں میں چھوڑا جائے فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ نمبر 3، قربانی کے جانوروں کو کس قسم کی خامیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عیوبات کے سلسلہ میں فتاوی ہندیہ میں یہ اصول بیان کیا ہے: کل عیب یزیل المنفیات علی الکمال او الجمال علی الکمال یمنع الاضحیۃ وما لا یکون بہذہ الصفۃ لا یمنع، جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے کوئی خاص قسم کی منفیت یا ظاہری جمال بالکل ختم ہو جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی، اگر ایسا نہ ہو تو قربانی جائز ہوگی۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو زیادہ سے زیادہ موٹا تازہ، خوبصورت، تخلیقی اعتبار سے مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رشتہ فرزندی اور پیغمبرانہ اوصاف و کمالات اور سعادت و سلامتی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قدر محبوب تھے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی کا جانور خدا کی بارگاہ میں ایسا پیش کیا جائے جو مکمل ہو، اپنے تخلیقی کمال و جمال کی وجہ سے قربانی کرنے والے کو ایک گونا محبوب و مرغوب ہو کہ اصل میں بارگاہ خداوندی میں اپنی محبت اور چاہت ہی کی قربانی ہے۔ بہرحال
قربانی کے جانوروں کو شدید قسم کے عیب اور خامی سے پاک ہونا چاہیے۔ چند جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی، سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں تو قربانی درست ہے، پیدائشی کان نہ ہوں، اگر کان ہوں مگر چھوٹے ہوں تو قربانی درست ہے۔ اندھا، جس جانور کا کوئی بھی عضو 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو، مثلا آنکھ، ناک، کان اور دم وغیرہ، دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر گر گئے ہوں اور چارہ نہ کھا سکتا ہو، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، اگر رکھتا ہے تو اس سے چل نہیں سکتا، بکری کا 1 تھن، گائے اور اونٹنی کے 2 تھن کٹے ہوئے ہوں یا دودھ خشک ہو گیا ہو، البتہ یہ سارے عیوب مالدار یعنی صاحب نصاب لوگوں کی قربانی کے لیے رکاوٹ ہے۔ غربا جو اپنی طرف سے قربانی کریں وہ عیب زدہ جانوروں کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے ذبح کرنے کی تدابیر کے دوران جانور میں کوئی عیب یا خامی پیدا ہو جائے تو اس کے باوجود بھی قربانی درست ہوگی۔ باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔